الحمدللہ نحمدہ و نصلی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد فی کل لمحات و نفس بعدد کل معلوم لک الا بذکر اللہ تطمئن القلوب صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید دی سیت مبارکہ دے اندر ذاکرین دا تذکرہ فرمایا، ذکر کرنے والے تذکرہ فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلاں دا سکون چاہندے جے یا دلاں دا اطمینان چاہندے او اللہ دی یاد وچ سکون چاہیدا ہے تے اللہ دا ذکر کرنا پائے گا، امن سکون شانتی چاہتے ہو اللہ دا ذکر کرنا پائے گا۔ جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پھر اللہ رب کائنات کی ذات خوش ہوتی ہے۔ اب دیکھیں ذکر کی بہت زیادہ اقسام ہیں۔ ایک ذکر وہ ہے وہ جو زبان سے کیا جاتا ہے، ایک ذکر وہ ہے جو بدن سے کیا جاتا ہے، جس طرح کا تحیات للہ والصلوات ہوتے ہیں، قولی فعلی جو باتیں ہیں۔ ذکر ذکار کی تو کافی اقسام ہیں، لیکن آج ہم ذکر کریں گے اسم اعظم کا، اسم ذات کا، اسم اللہ، اسم ذات۔ مثال کے طور پر اسم اللہ ہے اور بعض نے اسم اللہ اسم ذات کو ذکر کیا اور بعض نے اللہ دو اسموں کو ملا کر ایک اللہ اسم ذات اور ایک ہو دونوں کو ذکر کیا۔ تو یہ ذکر جو ہے اس کو بولتے ہیں پاس انفاس۔ کیا بولتے ہیں؟ پاس انفاس۔ پاس انفاس، پاس داری کرنا، نگہبانی کرنا، انفاس نفس کی جمع ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے جو سانس آتا جاتا ہے اس کی نگہبانی کرنا، اس کا خیال کرنا، اس کے اوپر توجہ دینا، ہر سانس کے اوپر توجہ دینے کو پاس انفاس کہتے ہیں۔ اور پاس انفاس جو مشہور ہیں وہ دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ پاس انفاس کا نفی اثبات سے، لا الہ الا اللہ سے، اور دوسرا جو طریقہ ہے وہ اللہ ہوگا ہے۔ دو طریقے ہیں پاس انفاس کے۔ اور سلسلہ چشتیہ کے اندر جو پاس انفاس کیا جاتا ہے وہ اس طرح کیا جاتا ہے، جب سانس اندر لیتے ہیں الا اللہ، جب سانس باہر آتا ہے لا الہ، جب سانس باہر آئے تو لا الہ، جب سانس اندر آئے تو الا اللہ۔ یہ ہے سلسلہ چشتیہ میں پاس انفاس اس طریقے سے کرتے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ ہے اللہ سے، سانس جب اندر جائے اللہ، جب باہر آئے ہو، اس کو بھی پاس انفاس بولتے ہیں۔ لیکن جو لا الہ الا اللہ ذکر ہے یہ افضل ذکر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے سب سے جو افضل ذکر ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اور یہ جو اللہ کا ذکر ہے پاس انفاس، سلطان ابو عارفین، کلندر پاک، کافی صوفیاء، بزرگ اولیاء کرام نے اللہ کے ساتھ ذکر کیا، جس طرح کہ پیر جماعت علی شاہ، علی پور سے شریف والے، اور چورا شریف والے فقیر محمد چورائی صاحب، خواجہ معصوم صاحب موری شریف والے، ان سب نے ذکر اللہ کا وردی پکایا۔ اور سلطان ابو عارفین رحمۃ الرحمان نے بھی یہی ذکر پکایا۔ آپ نے فرمایا جو دم غافل سو دم کافر، من مرشد کو سبق پڑھایا ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو سانس اللہ کی یاد سے خالی چلا گیا، نکل گیا، وہ سانس ہی کافر ہے۔ انہوں نے اتنا
خیال، توجہ، دھیان لگایا ذکر کے اوپر، اور اتنا ذکر کیا جس طرح کے بلے شاہ قصوری فرماتے ہیں، اللہ اللہ کرتے مجھے ہو نظر آیا، جب میں نے ہو میں جب دیکھا تو نظر آیا۔ یہ ایسا ذکر ہے۔ اور سلطان ابو عارفین رحمۃ الرحمان ایک اپنے شعر میں اس طرح بھی بیان فرماتے ہیں۔ سلطان ابو عارفین کی کتاب ہے ابیات سلطان بہو، اس کے اندر آپ فرماتے ہیں، سینے وچ مقام ہے، سینے وچ مقام ہے کنہاں دا، مرشد گل سمجھائی ہو، ایو سا جو آوے جاوے ہور نہیں شے کائی ہو، اینو اسم اعظم آکھن ایو سیر الہی ہو، ایو موت حیاتی باہو ایو پیتی الہی ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو سانس آدمی کا آتا جاتا ہے، جب مرشد کامل کے پاس کوئی جاتا ہے تو مرشد کامل نے یہ ساری منزلیں پہلے طے کی ہوتی ہیں، تو مرشد کامل جو ہے وہ اس کو یہ بات سمجھاتا ہے، یہ جو تیرا سانس ہے، سانس پر دھیان لگانا، سانس کی پاسداری کرنا، سانس کی نگہبانی کرنا۔ فرماتے ہیں کہ جو تیرا سانس آتا جاتا ہے نا، یہی اسم اعظم ہے، اور یہی سر الہی ہے، یعنی جو اللہ کا بیت ہے، سر الہی، یہ اللہ کا بیت ہے۔ اسی طرح سلطان ابو عارفین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، یہ تیری زندگی بھی ہے اور یہ تیری موت بھی ہے۔ جس نے پاس انفاس پر ذکر کیا اور پاس انفاس پر توجہ دی، یہ ذکر دائمی ہے۔ کوئی بھی ذکر ہوتا ہے وہ زبان سے کوئی 1 گھنٹے کا ذکر ہوگا، آدھے گھنٹے کا، 15 منٹ کا ذکر ہوگا، لیکن یہ جو ذکر ہے یہ ذکر دائمی ہے۔ اس ذکر سے ولایت نصیب ہوتی ہے، اس ذکر سے خدا ملتا ہے، اس ذکر سے خدا کا دیدار ہوتا ہے، اس ذکر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری نصیب ہوتی ہے، اس سے اولیاء کرام کی کچہری نصیب ہوتی ہے۔ اس ذکر کے ساتھ جو کچھ روح زمین میں ہے سب کی سیر ہوتی ہے۔ یہ ایسا اسم اعظم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ایسا ذکر جو مرشد نے دیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ جو اس کے بعد والا پارٹ ہوگا اس کے اندر انشاءاللہ اس کی اور تفصیل بیان کریں گے۔ تو تمام دوستوں سے اپیل ہے کہ دھیان سے توجہ سے سنیں، یہ خاص راز ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ رب العالمین۔